بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں قرآنک سٹوری کی، بریسا دا ورشپر دا رننگ ہیڈ، بارسیا دا ورشپر دا رننگ ہیڈ۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں قرآن کی سورت حشر 16 اور 17 آیت میں فرماتا ہے، ان کے اتحادیوں نے انہیں دھوکہ دیا شیطان کی طرح، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرو، لیکن جب انسان اللہ سے کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے آزاد ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پس دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ وہ آگ میں رہیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ظالموں یعنی مشرک، ظالم اللہ اور اس کی وادیت کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے قرآنی آیت کی تفسیر سے، جس میں سورہ حشر 16 اور 17 آیت ہے، ان کی اتحادیوں نے انہیں دھوکہ دیا شیطان کی طرف، جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو اللہ میں، لیکن جب انسان اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے آزاد ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جانوں کا رب ہے۔ پس دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ وہ آگ میں رہیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ظالموں یعنی مشرک، ظالم اللہ اور اس کی وادنیت کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت بھیڑ بکریاں چرا رہی تھی، اس کے 4 بھائی تھے، وہ کسی وجہ سے ایک راہب کو کوٹری میں رات گزارتی تھی۔ راہب نے اس کے ساتھ زنا کیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ شیطان اس کے پاس آیا اور کہا اس عورت کو مار ڈالو اور پھر سے دفن کر دو، کیونکہ تم ایک باوقار اور بہت عزت دار آدمی ہو، یعنی اتنی سادہ عورت کے لیے اپنی عزت کو خطرے میں نہ ڈالو۔ راہب نے اسے قتل کر دیا اور پھر دفن کر دیا۔ اس کے بعد شیطان نے خواب میں اس کے 4 بھائیوں کو دیکھا جب وہ سو رہے تھے، اور ان سے کہا راہب نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا اور وہ حاملہ ہونے کی وجہ سے اسے قتل کر کے فلاں جگہ دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو ان میں سے ایک نے کہا خدا کی قسم کل رات میں نے کچھ خواب دیکھا اور میں نے نہیں جانتا کہ اس کا تعلق آپ سے بیان کروں یا اپنے پاس رکھوں۔ انہوں نے کہا اسے ہمارے حوالے کر دو، اس نے ایسا ہی کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا اللہ کی قسم میں نے وہی خواب دیکھا۔ ایک اور نے بھی یہی کہا اور چوتھے نے بھی یہی کہا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس خواب کے بارے میں کچھ سنجیدہ ہونا ضروری ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور راہب کے خلاف اس سے مدد کی اپیل کی۔ بادشاہ کی فوج اسے گرفتار کرنے آئی اور اسے لے جایا گیا۔ راستے میں شیطان راہب کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، میں نے تمہیں کھڑا کیا ہے، آپ کو اس سے کوئی اور نہیں بچا سکتا، میرے سامنے صرف ایک بار سجدہ کر اور بدلے میں تجھے اس سے نجات دوں گا۔ اس کے بعد راہب نے شیطان کے آگے سجدہ کیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو شیطان نے اس سے کہا میں تم سے آزاد ہوں۔ آخرکار راہب مارا گیا۔ اسی قصے کو رہبر مومنین علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ میں بیان کیا ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں مجھے خلاد بن اسلم نے شعبہ کے بعد نظر بن شمل نے کہا، ابو اسحاق کے بعد عبداللہ بن ناجک کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک راہب نے 60 تک اللہ کی عبادت کی، سال نے شیطان اس بہکاوے کی کوشش کی لیکن ایسا نہ کر سکا۔ وہ ایک عورت کے پاس گیا اور اسے برائی سے چھوا، اسے پاگل کر دیا۔ اس عورت کے بھائی تھے جن کے پاس شیطان آیا تھا، جس نے انہیں کہا کہ وہ اسے اس راہب کے پاس لے جائیں تاکہ علاج کریں۔ وہ اسے راہب کے پاس لے گئے اور اس نے اس کا علاج کیا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر ان کے گھر میں ٹھہری رہی۔ ایک دن وہ اس کے طرف راغب ہوا اور اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ اپنے پہلے جرم کو چھپانے کے لیے معاملہ جان کر اس کے بھائی آئے اور شیطان پھر راہب کے پاس حاضر ہوا اور کہا میں تمہارا دوست ہوں، میں نے تمہیں گمراہ کرنے کا کوئی حل یا راستہ نہیں ڈھونڈا، لیکن آخر میں نے تمہیں کھڑا کر دیا، پس میری اطاعت کرو، میں تمہیں اس سے نجات دلاؤں گا۔ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو نجات پائے گا۔ راہب نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان نے کہا، سورہ میں مذکور ہے الحشر 16 نمبر آیت میں تم سے آزاد ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین، انسان، جن اور تمام موجودات کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر ہے، سورہ حشر 16 اور 17 آیت میں ہے۔ ان کے اتحادیوں نے انہیں دھوکہ دیا شیطان کی طرح، جب وہ انسان سے کہتا ہے
اللہ سے کفر کرو، لیکن جب انسان اللہ سے کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے آزاد ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین انسان جن اور تمام موجودات کا رب ہے۔ تو دونوں کا انجام وہی ہوگا کہ وہ دوزخ میں رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ سٹوری قرآن یہاں تک کی ہے۔ اللہ حافظ۔